السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، ہدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 23 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور پلیز، جیسا میں نے کہا ہے لاسٹ اپنی پریویس ویڈیو میں کہ آج میں آپ کو لوگوں کو 4 ایپیسوڈس دوں گی، تو آپ لوگ جلدی 50 لائکس کمپلیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو کل زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈس ملے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے قریب رہتے تمہیں کرنا بھی کیا ہے؟ صرف چی چی کرنا ہے تو ایک کام کرنا، اپنی آنکھوں کی ان گنیری پلکوں کو صرف ہلا دیا کرنا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے پلکوں کو بے حد نرمی سے چھوا جن پر شبنم کے قطرے ٹھہر سے گئے تھے۔ وہ یک تک اسے سراسیمگی سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نرم ہوتے کب سخت ہو جائیں اس کا نازک دل ڈر رہا تھا۔ رات کو بھی وہ پہلے ایسے ہی نرم تھا۔ چلو شاباش، ہلا کر دکھاؤ۔ زاویار خانزادہ نے اس کے نچلے زخمی ہونٹ کو اپنی انگلی کے پوروں سے بے حد نرمی سے چھوا۔ عائش نے سسکی لیتے جلدی سے اپنی گھنیری پلکوں کو چمپش دی تھی۔ عائش کے ایکٹ پر زاویار خانزادہ کا کہکا گونجا تھا۔ عائش ڈرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ بے حد بے دردی سے اس کی کمر کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس کا پور زاویار خانزادہ کی شدتوں سے زخم خوردہ تھا۔ اس وقت وہ مقابل کی سانسوں سے بھی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ عائش کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بجتے محسوس کرتے زاویار خانزادہ اسے بے حد سختی سے خود میں بھینچتے اس کی نازکی کو اپنے چٹانی سینے میں مس کرنے لگا تھا۔ جانتا ہوں تم مجھے مزید سہن نہیں کر سکتی، میری بے حد نازک خوبصورت بیوی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے نازک وجود کو اپنے نیچے کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف گہری بے باک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے پورے بدن پر اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے۔ اس کا چہرہ زرد اور نیلا تھا۔ دونوں آرس پر اس کے 5 انگلیوں کے نشان اچھی طرح سب تھے۔ اٹھو، شاور لو، تمہیں کچن کا سارا کام کرنا ہے، اب سے سارا کچن تمہارے حوالے۔ وہ بے رحمی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی پناہوں سے آزاد کرتے خود پر کمبل اوڑھ گیا۔ عائش نے بمشکل اٹھتے ہوئے زمین سے اٹھائے اپنے کپڑے پہنے۔ وہ اس دوران تکیے پر سر رکھے اپنے بازوں سر کے نیچے باندھے اس پر ہی گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سزائیہ مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے اپنا دوسرا موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ عائش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی۔ آج تمہیں دوسری انگلیوں کے فنگر پرنٹس بھیج دوں گا اور دعا کروں گا کہ فنگر پرنٹس میچ نہ ہو، ورنہ زاویار خانزادہ بنا کوئی رحم کھائے اس وجود کو زندہ قبر میں گاڑ دے گا۔ زاویار خانزادہ عائش کی پشت کو گھورتے خررایا۔ واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے عائش بری طرح لرزا اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کی خون شام نگاہوں کا رخ ابھی بھی اس کے لرزتے وجود پر تھا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر واش روم کے دروازے پر پوری قوت سے مارا تھا۔ عائش چیختے ہوئے دروازے میں سمائی تھی۔ وہ واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے زمین پر کرچیوں کی صورت میں پڑے کانچ کو ایک نظر دیکھتے زاویار خانزادہ کو روتے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ایک حکم کو بار بار دہرانا مجھے پسند نہیں۔ کیا کہا تھا کہ رات کو کہ نیلی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں؟ زاویار خانزادہ عائش کے تھر تھراتے وجود کو دیکھتے حلق کے بل تھاڑا۔ عائش نے جلدی سے اپنے آرس سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ یہ پہلی دھاڑ تھی جو بہت جاندار تھی۔ عائش کو ان کی دھاڑ پر کمرہ اپنے بدن کی طرح کمرہ بھی لرزتا محسوس ہوا تھا۔ ڈرو مت، میں کبھی تمہیں اس طرح زخمی نہیں کروں گا۔ میرا طریقہ واردات اور طرح کا ہوگا جو اس سے بھی زیادہ بے درد ہوگا۔ وہ عائش کو بے باکی سے گھورتے ہوئے تنزیہ بولا تھا۔ دعا کرو آج کے دن خود کے لیے کہ پسٹل پر انگلیوں کے نشان تمہارے نہ ہو۔ مجھے یقین ہے تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تم خود کو مظلوم ترین سمجھ رہی ہو اور مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ استزائیہ ہنسا تھا۔ سمجھ رہی ہو نا، خود کو مظلوم ترین؟ زاویار خانزادہ نے اب کی بار سگریٹ کا گہرا کش لیتے سوال کیا۔ جی؟ عائش نے بمشکل آواز نکالتے سر استبات میں ہلایا۔ اور میں تمہارے نزدیک ظالم ترین ہوں؟ اس نے ایک اور مشکل سوال کیا۔ رات کی طرح یہ بھی سوال اس کی جان نکال رہے تھے۔ جی، عائش نے سسکاری لی۔ تمہاری سائڈ سے میں ظالم ترین ہوں، میری سائڈ سے دیکھو تم مجھے ظالم ترین لگ رہی ہو۔
وہ جلتے سگریٹ کی انگلیوں کو پوروں میں دبا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں درد کی گہری سرخی چھائی تھی۔ جس بھائی کے وجود پر تم زخم برداشت نہیں کر سکتی، جس کو موت سے بچانے کے لیے تم جیسی نازو نام میں پلی بھلی پڑھی لڑکی، جس نے کبھی خود پر کسی کی انگلی بھی برداشت نہیں کی ہوگی، آج لمحہ لمحہ خود کو اذیت دینے کے لیے اس بزخ میں جلتی آئی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر اس کے لبوں کی دلسوز چچکی برآمد ہوئی تھی، یعنی مقابل سمجھتا تھا یہ حویلی اس کے لیے چلتا بزخ ہے۔ سوچو مت، پر کیا بیت رہی ہوگی، مجھ پر کیا بیت رہی ہوگی، جب میں وہ لمحے وہ اذیت محسوس کرتا ہوں جب میرا بھائی جل رہا ہوگا، جب وہ اس گاڑی سے نکلنے کی کوشش میں دلسوز چیخیں مار رہا ہوگا۔ وہ درد و کرب سے بولتے بیڈ روم کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ آج دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی بند نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی انگلیوں سے سب نیلے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کمرے میں دونوں کی مدھم سانسوں کا رقص گونج رہا تھا، جس میں عائش کے پرسوز سسکیوں کی گونج شامل ہوتی اس عالیشان کمرے کو عجب سا وحشت ناک بنا رہی تھی۔ تم خود چل کر آئی تھی یہاں، اب ان سسکیوں کا کیا فائدہ؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں پھولوں کی طرح رکھوں گا؟ اس نے آنکھیں موندے ایک اور مشکل سوال کیا تھا۔ عائش نے سسکی لیتے آنکھیں موندے سرنفی میں ہلایا اور اس کی سسکی پر ہلکا سا ہنس پڑا تھا۔ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں مجھ پر رحم کھاتے، معاف کر دیتی؟ وہ دل پر چرکے لگانے والے سوال کیے جا رہا تھا۔ عائش نے آنکھیں موندے سرنفی میں ہلاتے اب سسکی لی۔ وہ پھر سے اس کی سسکی پر ہنس پڑا تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت سزا کے طور پر مرد کے حصے میں آتی ہے۔ عورت کو سزا نہیں ملتی، کہیں نہ کہیں مرد بھی سزا سہتا ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا جس عورت کے نکاح کروں گا، جس عورت کو خدا حاضر ناظر جان کر اپنی سپردگی میں لوں گا، اس ایسا سلوک کروں گا، مگر آج تمہاری بے رحمی نے ظالم شفاق انسان کو ظالم ترین انسان بنا دیا۔ وہ آہستگی سے بولتے ہوئے اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ تمہیں دیکھتا ہوں سینے میں جلتی آگ تندو تیز علاوہ اختیار کر لیتی ہے۔ جی کرتا ہے تمہیں آگ لگا دوں، کاش میں تمہارے بھائی کو ایک لمحے میں مار ڈالتا تو تمہیں اس آگ کا حصہ نہ بناتا۔ جو مجھے دہکائے ہوئے ہے وہ سگریٹ کو لائٹر سے جلاتے ہوئے گہرا کش لے گیا تھا۔ عائش نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، وہ بیڈ روم کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ وہ پھر سے اسے بہت اونچا لگا تھا، بے حد شان و شوکت والا اور اپنا آپ حقیر۔ عائش ٹوٹ کر جیسے بکھری تھی۔ اپنی عزت و نفس پر سمجھوتا نہ کرنے والی عائش ملک کو وہ لمحوں میں تار تار کرتے اپنے قدموں میں بکھیر چکا تھا۔ تو کیوں نہ لگتا وہ اونچا عالیشان؟ وہ روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، میرے نزدیک تم ترس کھانے کے قابل نہیں ہو۔ جب تم نے اور تمہارے باپ نے جب تم پر ترس نہیں کھایا، میں زاویار خانزادہ کبھی تم پر ترس نہیں کھاؤں گا۔ وہ آنکھیں کھولتے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ عائش لرزتے ہوئے نگاہیں چکا گئی تھی۔ جاؤ شاور لو، مگر واش روم میں موجود کسی بھی مہنگے پروڈکٹ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری اوقات ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ تمہاری حیثیت کے مطابق تمہارے لیے چیزیں آ جائیں گی جنہیں تم اپنے بدن پر استعمال کرو گی۔ وہ اس کے وجود کو اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے بولا۔ جی؟ عائش نے نیچے نظریں جھکائے اپنی ہچکی پر قابو پایا تھا۔ جاؤ، وہ دھاڑتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش جلدی سے واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ عائش شاور لے کر واش روم سے باہر آئی۔ وہ رات والے سیاہ فراک میں ملبوس تھی۔ اس کا گیلا فراک اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے بے حد خوبصورت بال گیلے تھے، جن سے پانی ٹپکتا اس کی پشت کو گیلا کر رہا تھا۔ اس نے واش روم میں رکھا صرف شاور جیل استعمال کیا تھا۔ وہ بہت مہنگے پروڈکٹس شاور لیتے استعمال کرتی تھی۔ اپنے بالوں کے لیے تو وہ بہت مہنگا شیمپو کنڈیشنر استعمال کرتی تھی، مگر پچھلے 10 دنوں سے وہ بہت سستا صابن اور شیمپو استعمال کر رہی تھی، ملازماؤں کے واش روم استعمال کر رہی تھی۔ وہ تو 10 دن پہلے ہی اپنی حیثیت سمجھ گئی تھی جو اسے وہ آج جتا رہا تھا۔ واش روم میں رکھا ٹاول تک اس نے استعمال نہیں کیا تھا۔ مقابل کی درندگی اس کے بدن کے ہر حصے پر موجود تھی۔ شاور لیتے جہاں جہاں پانی پھسلتا چلا گیا، جلن اور درد سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ عائش نے آگے بڑھتے زمین پر پڑی اپنی شال اٹھائی۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے اور سردی کی شدت سے وہ بری طرح لرزی تھی۔ بدن نقاہت زدہ اور درد سے اٹا تھا۔ عائش نے ویلوٹ کی شال اچھی طرح خود پر لپیٹ دی۔
زاویار خانزادہ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ گہرے کش لیتے اس پر ہی اپنی صرف گہری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ادھر آؤ، زاویار خانزادہ کے حکم پر نے اس کی جان پھر سے نکالی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم بڑھاتے اس کے 4 قدم کے فاصلے پر نسیں جھکائے رک گئی تھی۔ شال اتارو اپنی۔ اس کے اگلے حکم پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اتری تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے حکم پر وہ شال اپنے وجود سے اتارتے زمین بوس کر گئی تھی۔ مقابل کے حکم سے سرتابی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ درندہ ہے وہ جانتی تھی، مگر اس کی درندگی کا عملی مظاہرہ وہ رات کو سہ چکی تھی، جس سے وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کے جسم پر تھیں۔ گیلے فراک میں وہ پوری طرح عیاں تھی۔ دن کو تمہارا مسکن کچن ہوگا، رات کو یہ کمرہ تمہاری پناہ ہوگا۔ تمہارے سر میں جسم سے کہیں بھی درد ہے، تم مر بھی رہی ہو، مجھے رات کو کمرے میں چاہیے ہو، میرے آنے پر تم اسی لمحے کمرے میں ہونی چاہیے ہو۔ وہ اس کے اوقات بتا رہا تھا۔ وہ نظریں چکائے مسلسل جی کے گردان کر رہی تھی۔ تم وہی کھاؤ گی جو ملاس میں کھاتی ہیں، دودھ فروٹ کچھ بھی تم آج کے بعد نہیں کھاؤ گی۔ اس کا ہر حکم پر اس کی آنکھوں سے ٹھہرے آنسو جیسے خشک ہو رہے تھے۔ اس کے حکم پر اس بے حسی کا لبادہ اڑا رہے تھے۔ وہ روبوٹ کی مانند جسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتے جی کی تکرار کر رہی تھی۔ 2 ٹائم کا کھانا تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، جتنی تم نازک ہو مجھے لگتا ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ وہ استضافیہ انداز میں اس کے نازک بے حد خوبصورت وجود کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر پھر سے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ عائش اس کے مضبوط سینے میں پھر سے ایک بار قید تھی۔ عائش نے سسکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رحم کی درخواست کی۔ اس کا نازک وجود درد سے چور تھا، اسے سہن نہیں کر سکتی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زاویار خانزادہ نے اسے خود میں قید کرتے اس کے خوبصورت ڈرے سہمے نقوش کو دیکھتے اس کا نام پوچھا۔ عائش، اس نے لرزتے لبوں سے کہتے اس کے سینے پر موجود براؤن بالوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اترا خون اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں کسی کو بھی سزا اس کے صحن سے زیادہ نہیں دیتا، مگر تمہارے معاملے میں مجھے اپنے اس قول سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تمہیں مجھے ضرورت سے زیادہ ہی سہنا پڑے گا۔ اس میں میں کبھی تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، چاہے تم اپنی نیلی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہاتے رحم کی التجائی کرو۔ سرد لہجے میں اس کے کان میں پکارتے ہوئے اس کے کپکپاتے وجود کو تکیے پر پٹک کیا۔ عائش نے خوفزدہ ہوتے ہی اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ رحم کریں زاویار، وہ روتے ہوئے اس بار لرزتے لبوں سے رحم کی اپیل کر گئی۔ آئندہ میری قربت میں رحم مت مانگنا ورنہ مجھ سے بڑا بے رحم کسی کو نہیں پاؤ گی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے فراک کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ وہ اس کے وجود سے ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر چکا۔ عائش کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ بہت بے رحمی سے اسے خود میں قید کیے وہی اذیت بھرے لمحے دہرانے لگا جو رات کا اس کا وجود چیر چکے تھے۔ وہ لمحے ایک بار پھر سے جیسے اپنے ہوش کھو رہی تھی، مگر وہ رات کی طرح بے رحم بنا اس پر اپنی وحشتناک شدتیں ڈھا رہا تھا۔ عائش پھر سے شاور لیے سیاہ فراق کو زیب تن کیے خود پر اچھی طرح شال اوڑے ہوئے تھی۔ اس کو سنہری کرنوں والے خوبصورت سلکی بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی نیلی بے حد خوبصورت آنکھیں یاسید پری مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ درد کی تفسیر بنی تھی، مگر اس کے وجود کی خوبصورتی پر نیلے گہرے نشان بھی گہن نہ لگا سکے تھے۔ وہ ابھی بھی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی قسمت بدصورت تھی۔ اسے لگ رہا تھا ایک ہی رات میں اس میں سہنے کی طاقت آ چکی ہے، ورنہ اس انسان کی درندگی سہتے وہ مر نہ جاتی، مگر وہ زندہ تھی، وہ سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کہاں سے آئی تھی یہ برداشت کرنے کی طاقت؟ وہ تشاویر ملک کے ذرا سی دانت پر گھنٹوں روتی تھی۔ اس پر ظلم ہو گیا۔ ظلم ہوتا کیا ہے یہ اسے رات پتہ چلا تھا۔ عائش نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے زاویار خانزادہ پر نگاہ دوڑائی، جو اپنے بدلے کی آگ اور جسم کی آگ ٹھنڈا کرتے پرسکون ہوتے الٹا لیٹے سو چکا تھا۔ عائش خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ وہ اس کے کمرے سے نکلتے کمرے کے آگے بنی مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے باہر سنان خانے کے لاؤنج میں آئی، جہاں بڑے بڑے سٹنگ ایریا نظر آ رہے تھے۔
लाउंज کے علاوہ بھی بیحد خوبصورت عالیشان سٹنگ ایریا تھے جن کے گلاس سلائڈنگ ڈور تھے۔ وہ لاؤنج کی گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑ اور گھنا جنگل نما لان نظر آ رہا تھا جہاں درختوں کی بھرمار تھی۔ عائش کو کچن کا راستہ بھول گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے آگے بڑھی۔ سامنے ڈائننگ روم تھا جس کے گلاس ڈور سے ڈائننگ روم کا منظر نظر آ رہا تھا جہاں اس وقت سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ گلاس ڈور سے عائش کو دیکھتے تابانہ خانم کی آنکھوں کے گلابی پن نے شدت اختیار کیا تھا۔ کیا ہوا ہے خانم؟ ساتھ بیٹھے آلیان خان نے تابانہ خانم کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ وہ عائش کو دیکھتے کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ عائش وہیں پر کھڑی نظریں چکا گئی۔ تابانہ خانم کو گہرے سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھے دیکھ لیا تھا۔ عائش کے قدم وہیں پر چم گئے تھے۔ وہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔ یہ کیسے یہاں آیا ہے یہاں خان؟ تابانہ خانم شدت کے ریا سے چیخی۔ زرقا خانم نے بھی عائش کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ خانم کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ زاویار کی بیوی ہے، آلیان خان نے نرمی سے کہا۔ یہ بیوی ہے خان ہمارے زاویار کا؟ تابانہ خانم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پلیٹ اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ عائش نے لرزتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ آلیان خان جلدی سے اٹھتے اپنی نازک سی بیوی کو باہوں میں تھام گئے تھے۔ وہ جب ان کے نکاح میں آئیں بے حد کم عمر تھی اور بہت جلد امید سے بھی ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ نازک سی کافی خوبصورت تھی اور آلیان خان ان پر جان دیتے تھے۔ اس وقت سفید ڈریس پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ تابانہ خانم آلیان خان کی کمزوری تھی۔ انہوں نے کبھی تابانہ خانم کو کوئی دکھ نہیں دیا تھا، نہ کبھی انہیں ایک آنسو بہانے دیا تھا، مگر ارتضیٰ کی موت کے بعد تابانہ خانم دن رات روتی تھی۔ اس کو یہاں سے نکال دو خان، مجھے اس کا شکل نہیں دیکھنا۔ مجھے اپنا بیٹا کے لیے خون بہا میں آیا ہوا لڑکی نہیں، اس کا بھائی چاہیے، اس کا خون چاہیے، ہمیں اس کا شکل نہیں دیکھنا۔ ہم جب اس کو دیکھتا ہے ہمارا سینے میں آگ بھڑکتا ہے۔ ہمارا معصوم جوان بیٹا کا قتل صحیح سلامت ہے خان ہم نہیں برداشت کر سکتا۔ خان ہم میں حوصلہ نہیں، خدا کا واسطہ رحم کرو خان ہم پر۔ ہم تمہارا آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ آلیان خان نم آنکھوں سے تابانہ خانم کے ہاتھ تھام گئے۔ زرقا خانم عائش کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلتے طیش و عالم سے اس کی طرف بڑھی۔ عائش سسکتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی، اس سے پہلے وہ اسے تھپڑ مارتی۔ آلیان خان ڈائننگ روم سے نکلتے ہزرقا خانم کی طرف بڑھے، مگر تب تک وہ عائش کے گال پر سناٹے دار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ مزید سہن کرنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسی لمحے اپنے ہوش کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے بھابھی؟ ہوش کا ناخن لو۔ آلیان خان نے ناگواری سے زرقا خانم کو ٹوکتے ہوئے زمین پر بے ہوش پڑی عائش پر نگاہیں دوڑائی، مگر وہ اپنی نگاہیں پھیر گئے تھے۔ عائش کے نیلے گال اور اس کی گردن تک ہی اس کی نگاہ پڑی تھی۔ ہوش کا ناخن لے ہم کیسے لے سکتا ہے خان؟ تابانہ خانم ڈائننگ روم سے نکلتے چیخی۔ ہمارا جوان بیٹا چلا گیا، آپ کو ہمارا درد نظر نہیں آ رہا؟ کیوں لیا اس لڑکی کو بنی؟ یہ کیسا انصاف کیا ہمارا بیٹا کے ساتھ؟ تابانہ خانم خان کی طرف بڑھتی ہذیانی ہوتی اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ ہم نے اس کو ونی میں نہیں مانگا تھا، اب ہمارا فیصلہ ہے خان، یہ لڑکی ہمارا حویلی میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو روانہ کرو، ہم کو نہیں لینا اس سے کوئی بدلہ، ہم کو اپنا بیٹا کے قتل کی بہن کا شکل نہیں دیکھنا۔ اس لڑکی نے بھی ہمارا بیٹا پر پسٹل تانا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو لے جاؤ یہاں سے ورنہ ہم اسے جان سے مار ڈالے گا۔ تابانہ خانم نے چیختے ہوئے زمین پر پڑی ہوش و خرد سے بیگانہ عائش پر نگاہ دوڑائی۔ یکدم اس کے زبان تالوں سے چپک گئی۔ اس کے گیلے فراق سے نظر آتی گہرائیوں پر زاویار خانزادہ کے درندگی کے نشان تھے۔ اس کے گال نیلے اور زخم خوردہ تھے، نچلا ہونٹ زخم شدہ تھا۔ وہ عائش کی حالت دیکھتے روتے ہوئے آلیان خان کے سینے میں سما گئی۔ بے رحم بن گیا ہم خان، اس لڑکی نے ہم کو بے رحم بنا دیا، ہم بے رحم ہو گیا خان، ہم بے رحم ہو گیا۔ وہ شدت کریا سے چیخ رہی تھی۔ آلیان
خان انہیں نرمی سے سینے میں بھینچے ہوئے تھی۔ کیوں ترس کھائے گا تم تبانہ؟ ہمارا جوان بیٹا مرا ہے، ہمارا ارتضا مر گیا۔ یہ لڑکی اسی لائق تھا۔ زرکا خانم عائش کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے گھرائی تھی۔ بھابھی کسی ملازمہ کو کہو اسے ہوش دلا کر فی الحال اپنا کمرہ میں رکھے، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ عالیان خان تبانہ کے کپکپاتے وجود کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ گل رانا! زرکا خانم نے چیختے ہوئے گل رانا کو پکارا۔ گل رانا اور دو اور ملازمائیں بھاگتے ہوئے آئیں۔ عائش کی حالت دیکھتے گل رانا بمشکل اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا۔ اسے زاویار خانزادہ سے مزید نفرت ہوئی تھی۔ اس کی زبان پھر سے بددعاؤں کے حصار میں آئی تھی۔ اس کے دل سے زاویار خانزادہ کے لیے بددعائیں نکلنے لگی تھی، جو کبھی کسی لمحے کم نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ زاویار خانزادہ کی بھاری بارو آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سفید ٹراؤزر پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی مورے تبانہ خانم کی طرف بڑھا، جو عالیان خان کی طرح باہوں میں شدت سے رو رہی تھی۔ عالیان خان اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ اس کو ہوش میں لاؤ، لے کر جاؤ اسے یہاں سے، کسی بھی ملازمہ کا کمرے میں پھینک کر آؤ۔ زرکا خانم عائش کے وجود کو دیکھتے نفرت آمیز لہجے میں حکمیاں گررائی تھی۔ اپنے قدموں میں پڑی عائش کو دیکھتے زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ ویلویٹ کی شال اس کے بدن پر سرکی ہوئی تھی۔ گیلے فراک سے اس کا دودیا داغدار بدن صاف عیاں ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ پردہ بھی زیب تن نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کی بکھری عیاں حالت دیکھتے زاویار خانزادہ کی رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ بھووں کے بیچ تیز شکن آئی تھی، آنکھوں کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ عالیان خان کی نظر بھی کیا عائش پر پڑی ہے؟ یہ سوچ کر ہی زاویار خانزادہ کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ گل رانا اور دوسری ملازمائیں عائش کی طرف بڑھیں۔ رک جاؤ! زاویار خانزادہ کی گرراہٹ پر گل رانا اور دوسری ملازمائیں وہاں پر رک گئی تھیں۔ اس کو ہوش دلوا کر ملازمہ کے کمرے میں جانے دو۔ تمہارا مورے کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ زرکا خانم نے سنجیدگی سے زاویار خانزادہ سے کہا، مورے اور کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، یہ ونی میں صحیح آئی میرا نکاح میں ہے۔ اب یہ اس حویلی کے اندر رہے گی، اس چھت کے نیچے رہے گی، کسی ملازمہ کے کمرے میں نہیں۔ زاویار خانزادہ سختی سے کہتے عائش کی طرف بڑھا۔ زاویار کچھ دن لڑکی کو اپنا مورے سے دور رکھو، وقت صبر دے دیتا ہے، تمہارا مورے کو بھی صبر آ جائے گا۔ عالیان خان رخ پلٹے بغیر تبانہ خانم کے کپکپاتے روتے ہوئے وجود کو تھامے سرد حکمیہ لہجے میں بولے، یہ مورے سے دور رہے گی، مورے کو صبر آئے یا نہ آئے، مگر یہ اس حویلی سے باہر کسی صورت نہیں رہے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زاویار سختی سے کہتے اس کے نازک وجود کو جھکتے ہوئے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ وہ اسے اٹھائے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایت درخزی خانزادہ کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی البم دیکھ رہی تھی، جو اس کی اور ملالہ کے نکاح والے دن کی کچھ تصویریں تھیں، جو ملالہ کے کمرے کی تھیں، جہاں وہ دونوں کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ملالہ ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ملالہ ریڈ کلر کے دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عنایہ کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو بہتے ان تصویروں پر گر رہے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے وہ البم بند کر گئے۔ عنایہ نے احتیاط سے وہ البم اٹھا کر ادھر ہی رکھ دیا تھا۔ جو بھی ہے، درخزی ملالہ کا شوہر نہیں، میرا شوہر ہے۔ وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ عنایہ الماری کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ مجھے یہ بات اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے، مجھ سے بھی تو غلطی ہوئی تھی۔ درخزی نے مجھے معاف کرتے اپنایا ہے۔ ان 9 مہینوں میں کبھی درخزی نے نیکسی کی طرف قدم نہیں رکھا، ملالہ کے سامنے کبھی مجھ سے اپنی توجہ نہیں ہٹائی، بلکہ ہمیشہ احساس دلایا میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے۔ وہ ملالہ تو درخزی کی زندگی میں صفر ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے دل پر ہاتھ رکھتے خود سے مخاطب تھی، یہ البم ادھر کیا کر رہا ہے؟ کیوں سنبھال کر رکھا ہے درخزی نے؟ عنایہ شدت سے رو دی تھی۔ اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ عنایہ نے موبائل آن کرتے اس کی گیلری میں موجود وہ تصویر دیکھنے لگی، جو پچھلے 10 دنوں سے اسے ایک انجان نمبر سے موصول ہو رہی تھی، جس میں درخزی بہت سے لوگوں کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس نہیں تھا، بلکہ سول ڈریس میں تھا۔ وہ پسٹل تانے بے دردی سے گولیاں مار رہا تھا۔ ایسی بہت سی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر نے اسے درخزی پر شک کرنے پر مجبور کیا تھا کہ جس میں اس نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھایا ہوا تھا۔
مگر وہ درخزئی کی آنکھیں پہچان گئی تھی، اس میں وہ ایک عورت پر گولی چلا رہا تھا۔ وہ درخزئی کے قدموں میں گری معافیا مانگ رہی تھی، مگر وہ بے دردی سے اسے گولیاں مار چکا تھا۔ اسے گولیاں مار کر درخزئی بے دردی سے اس کی لاش کو جلا چکا تھا۔ ایک ایک تصویر میں ہر منظر واضح تھا۔ عنایہ وہ تصویر بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر یہ تصویریں اسے درخزئی سے دہشت کھانے کے علاوہ اس کے بدزن کر رہی تھی۔ موبائل فون رنگنگ پر اس نے جلدی سے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ فون پر اسی مخصوص شخص کی آواز سن کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی، جیسے پچھلے کچھ دنوں سے فون کر رہا تھا۔ اس نے ہی اسے درخزئی خانزادہ کا کمرہ کھنگالنے کو کہا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس حویلی کا ایک کمرے کی تلاشی لی ہے، مگر مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جسے یہ پتہ چلے کہ درخزئی دہشت گرد یا کسی مافیا سے ان کا تعلق ہے۔ وہ ایس پی ہی ہے، مجھے یقین ہے انہوں نے انکاؤنٹر کیے ہوں گے۔ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے وہ کسی تنظیم کے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ڈرگس ہتھیار سمگلنگ کرتے ہیں؟ عنایہ فون پر غصے سے چیخی۔ دیکھیے میم، آپ یقین نہ کریں اور بات ہے، مگر میں آپ کو بہت سے پروف بھیجے ہیں، پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں میں آپ کو وفتاً مزید پروف بھیجوں گا۔ ابھی آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے شوہر پچھلے 10 دنوں سے کہاں ہیں اور کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہے اور کہاں ہے؟ عنایہ نے غصے سے پوچھا۔ درخزئی خانزادہ اسلام آباد میں انسپکٹر رانیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کی فون پر بھاری آواز گونجی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عنایہ بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ میم، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ درخزئی خانزادہ نے میرے بابا کو مارا تھا۔ میں تب سے درخزئی خانزادہ کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہوں، مگر میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت بڑی بڑی طاقتیں اسے سپورٹ کر رہی ہیں۔ میں صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شوہر انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے۔ فون پر گونجتی آواز پر عنایہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اسلام آباد کلب کے ریڈ میں جو کچھ ہوا وہ پری پلان تھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا؟ بہت سی تصویر بھیج رہا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ سنجیدگی سے کہتے فون بند کر چکا تھا۔ عنایہ نے موبائل واٹس ایپ پر اپنی بھیجی ہوئی تصویریں اوپن کی تو وہ بری طرح چکرائی تھی۔ انسپکٹر رانیہ کے ساتھ وہاں کھڑا ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جس ڈریسنگ میں وہ یہاں سے گیا تھا وہی ڈریس تھا جو زیب تن کیے ہوئے تھا۔ انسپکٹر رانیہ اور وہ آپس میں کافی فری لگ رہے تھے۔ عنایہ نے بے یقینی سے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ عنایہ گہری سانس خود پر قابو پاتے درخزئی کے کمرے سے نکلتے باہر آئی۔ وہ اس وقت میرون ویلویٹ کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ عنایہ بی بی، خان صاحب آ گیا ہے۔ پشیمانہ کی بات پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر گیا تھا، وہ 10 دن بعد واپس آ رہا تھا۔ عنایہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے پیروں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ باہر سردی کی شدت بہت گہری تھی۔ اندر لاؤنج کمرے گرم تھے۔ وہ داخلی دروازہ کھولتے بھاگتے ہوئے پتھروں کی روش پر آئی۔ پتھر بری طرح چبھے تھے۔ شدید سردی نے اس کے جسم پر بری طرح کپکپی لہرائی تھی۔ سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ برفیلی ہوائیں اس پل میں سرخ کر چکی تھی۔ پتھروں کی روش بہت طویل تھی۔ درخزئی خانزادہ کے سیاہ بڑی سی کالے شیشوں والی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ درخزئی، وہ چیختے ہوئے بچوں کی طرح روتے ہوئے ان پتھروں کی روش پر بھاگ رہے تھے۔ درخزئی کی گاڑی اس بے حد طویل کارپورچ پر آ کر رکی۔ وہ اپنی بیوی کو بھاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے تیزی سے اپنی کم عمر بیوی کی طرف بڑھا۔ درخزئی، وہ اسے گاڑی سے نکلتا دیکھتے چیخی۔ وہ وہیں کھڑے اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ کے قدموں میں تیزی آئی تھی۔ وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ عنایہ سے دیکھتے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ 2 دن کا کہہ کر 10 دن بعد لوٹا تھا۔ اسے ان پہاڑوں، اس ہانٹڈ حویلی میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 2 دن سے تو اسے کال بھی نہیں کی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے روتے دیکھتے بھاگتے ہوئے اب اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھی ملالہ خان یہ سب دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو جکڑ چکی تھی۔ وہ کسی اور کے لیے یوں پاگل ہوگا، وہ بے یقین تھی۔ درخزئی، عنایہ نے پھر سے اسے ہچکی لیتے چیختے ہوئے پکارا۔ وہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھتے اس کے نازک وجود کو بے حد سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ عنایہ بے یقینی اس کے سینے میں سمائی درخزئی خانزادہ کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ ہی مائی سن، درخزئی کی جان، مائی لو۔ اسے خود سے الگ کرتے، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، اس کی پیشانی پر لب رکھتے، اس کی ہتھیلیاں شدت سے چوم گیا تھا۔
عنایت روتے ہوئے بھیگا سا ہنسی تھی۔ آئی ایم سوری جان۔ درخزئی نے اسے اپنے سینے میں لگائے، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ یہی سوچا آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی درخزئی، مگر آپ کو دیکھتے میں ناراضگی بھول چکی ہوں۔ عنایت نے اسے دیکھتے ہچکیوں سے معصومیت سے کہا تو درخزئی کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ مائسوین ہو، میری جان ہو، میری زندگی ہو، میں تمہیں ناراض رہنے دے سکتا ہوں؟ میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے معافی مانگ لیتا اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی۔ درخزئی نے بھاری آواز میں کہتے عنایت کے گالوں پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کیے۔ عنایت درخزئی کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی پرکشش براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ملالہ خان گاڑی سے نکلتے اس کی طرف آہستگی سے بڑھی تھی۔ اس کے قدم دوبھر ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت بلو شلوار قمیض پر سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کا قیامت خیز حسن اس سیاہ چادر میں لشکارے مار رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ عنایت سے پھیکا لگ رہا تھا۔ پورے راستے درخزئی نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیسے ہو عنایت؟ ملالہ آہستگی سے چلتے درخزئی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ملالہ کو دیکھتے عنایت نے بے یقینی سے درخزئی کو دیکھا۔ عنایت کی شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی اور حسد و کابت تھا۔ درخزئی خانزادہ کے پاس کھڑی ہوئی وہ عورت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ عنایت کی آنکھوں میں حسد دیکھتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ عنایت اور ملالہ خان نے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے درخزئی کو دیکھا تھا۔ کہا تھا واپسی پر اپنی بیوی کی غلامی کروں گا۔ درخزئی خانزادہ اس دنیا کا سب سے بڑا سرمرید ہوگا تو وائفی ڈیوٹی ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ میری خوبصورت کمسن بیوی ناراض ہے تو معافی تو اب میں ایسے ہی مانگا کروں گا۔ ملالہ خان اس آن بان والے تلسماتی نقوش رکھنے والے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک عام سی عورت کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا، وہ بھی اس کے اور ملازمہ کے سامنے۔ پشیمانہ داخلی دروازے میں کھڑی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ملالہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ عنایت نظریں جھکائے رونے لگی تھی۔ وہ اسے اتنا امان دیتا تھا، معاف کر دو مائسوین، وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، دن رات ہر لمحہ تمہاری ڈیوٹی کروں گا، پکا پرامس۔ وہ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اوکے درخزئی، عنایت نے آنسو صاف کرتے کھلکھلائی۔ درخزئی نے اٹھتے ہوئے سے اس کی ہتھیلیاں پکڑ کر شدت سے چومی۔ حیرت کی بات ہے درخزئی، یہ ہماری روایات کہاں سے ہو گئی ہے کہ تم ایک عورت ہو کر مرد ہو کر عورت کے قدموں میں جھکو اور اپنی بیوی کا حلیہ دیکھو وہ کس حلیے میں کہاں کھڑی ہے۔ اسے شرم ہے کہ نہیں؟ ملالہ خان بھڑ بھڑ چلتے بولی تھی۔ اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ روایات کی بات تو تم نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، ورنہ اوقات یاد دلا کر رکھ دوں گا۔ درخزئی ملالہ خان کو گھورتے ہوئے گھرایا۔ درخزئی عنایت نے اسے پکارتے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بے حد سرخ ہوا تھا۔ ایک منٹ عنایت، درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ میری بیوی ہے یہ، جس بھی حلیے میں جہاں بھی پھرے۔ تم کون ہوتی ہو اس پر ٹونٹ کرنے والی؟ میں نے تم سے پوچھا تم سوات کی سڑک پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ وہ اسے قہر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ملالہ کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس حلیے میں اپنی حویلی میں ہے جہاں درخزئی کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ ملازم تک کارپورس گیٹ کے اندر نہیں آ سکتا۔ جہاں اسے پردہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے، اس لیے آئندہ میری بیوی کو مت ٹوکنا، اس پر کوئی طنز نہ کرنا، ورنہ جو لفظ تمہارے لیے میں نکالوں گا وہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ درخزئی نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیسے۔ عنایت نے لب کاٹتے ہوئے ملالہ خان کا خوفزدہ چہرہ دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے آنسوں پر بمشکل کنٹرول کر رہی تھی۔ اور گیٹ کا رستہ وہ ہے، اس راستے سے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے دنوں بعد آیا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ مجھے وقت بتانا ہے۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر میرا خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے وہاں سے جاؤ۔ درخزئی خانزادہ نے گیٹ کی طرف ہاتھ کرتے اشارہ کیا۔ ملالہ خان کی رنگت اب زرد ہوئی تھی۔ عنایت سرخ چہرے کے ساتھ درخزئی کے بے باک لفظ سن رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اور ملالہ کو گھورتے اسی لمحے عنایت کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ عنایت سرخ گلاب ہوتے درخزئی کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ ملالہ کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ داخلی دروازے پر پہنچتے درخزئی خانزادہ نے پشیمانہ کو گھورا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے نگاہیں چکا گئی۔ تم بھی اپنی مالکن کے ساتھ دروازے سے رخصت ہو جاؤ، تمہارا کام ختم۔ درخزئی خانزادہ نے اسے گھورتے دانت پیسے۔ پشیمانہ اسی لمحے باہر کی طرف بڑھی۔
درخزی خانزادہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ عنایت سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ سچ میں ہر خانزادے سے الگ تھا۔ آئندہ جوتے کے بغیر باہر مت آنا مائسوین۔ اور درخزی خانزادہ نے نرمی سے کہتے اس کے گال پر اپنے لب مس کیے تھے۔ عنایت مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ اف، یہ لپٹنے کا انداز میری جان نکال دیتا ہے۔ جب تمہاری دھڑکنیں میری دھڑکنوں کو چھوتی ہیں تو جانے من ہر حد سے گزر جانے کو دل کرتا ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ عنایت کھلکھلاتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ درخزی خانزادہ اسی لیے اپنے کمرے کی طرف داخل ہوا، اسے بیڈ پر لٹائے وہ اس پر جھکا۔ عنایت گہرے سانس لیتے گھبراتے ہوئے نگاہیں چکا گئی۔ درخزی اس کے جسم پر اپنا مکمل وزن ڈالتے اسے بے باکی سے ٹچ کر رہا تھا۔ عنایت سرگلاب ہوتے گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا۔ عنایت نے سسکاری بھرتے اس کی شدت میں ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں دیوانگی کے عالم میں ایک دوسرے کی سانسوں کو چرا رہے تھے۔ درخزی اسے ہر جگہ سے بے باکی اور شدت سے اپنے ہاتھ سے چھوتے اس کے ہونٹوں سے لپٹا انہیں کندھاری کر رہا تھا۔ عنایت زیادہ دیر اس کی شدت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی، وہ بہت دیوانگی کے عالم میں اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ درخزی، عنایت نے خود کو چھڑواتے اسے سسکتے ہوئے پکارا۔ نہیں میری جان، آج نہیں چھوڑنے والا۔ آج پیچھے ہٹوں گا تو جان سے جاؤں گا۔ کیسے بتاؤں کیا ہو گیا ہے مجھے؟ محسوس کرو، مجھے آج تم پر ٹوٹ کر نہ برسا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ آج مجھے خود سے دور کرنے کا ظلم مت کرنا جانے من، بیوہ ہو جاؤ گی، وہ بھی بڑی جوانی میں۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے عنایت کا گاؤن ایک جھٹکے سے اس کے شولڈر سے نیچے کھسکا گیا۔ وہ اس کے سلیو لیس نائٹی کے اسٹریپ نیچے کھسکاتے اس کی برہنہ گہرائیوں پر جھکے وہاں اپنے لب رکھتے۔ عنایت کے سسکاریوں میں اضافہ کرنے لگا۔ آج بہت برا حال کروں گا جانے من، سہ نہیں سکو گی اپنے درخزی کو۔ درخزی خانزادہ نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے دور پھینکی تھی۔ اب وہ اوپر ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ عنایت سرخ رنگت سے درخزی کو دیکھ رہی تھی، وہ اس پر جھکے اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ درخزی عنایت اس کے سینے پر آتی اس کے کان میں جھکتی مدھم سرگوشی کر گئی۔ آج نہیں بچو گی، جتنا مرضی درخزی درخزی پکارو۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے، اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبائے کندھاری کرنے لگا۔ عنایت کی مزاحمت پر وہ اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر پر ایک ہاتھ سے باندھے اس کے لبوں کو اپنی شدت سے سرخ کرنے لگا۔ عنایت اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی، وہ دیوانگی کے عالم میں اپنا جنون اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ عنایت کی سسکاریاں بلند ہو رہی تھیں، وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک ابھی کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔